شام میں وہ کمرے میں بند پڑتی رہی۔ پھر مغرب ڈھل گئی تو کچن میں آ گئی، جہاں مسرت پھرتی سے کٹنگ بورڈ پہ پیاز ٹماٹر کاٹتی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کچن میں اور کوئی نہ تھا، اور سارا پھیلا ہوا یقیناً انہی کو سمیٹنا تھا۔ اماں، یہ تائی اماں یا چاچیوں میں سے کوئی کھانے کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا؟ ہمیشہ آپ ہی کیوں بناتی ہیں؟ وہ یہ سب دیکھ کر ہول گئی تھی۔ تو ہمارا گھر ہے بیٹا، میں یہ کر دوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ تھکتی نہیں ہیں ان کی خدمت کرتے کرتے؟ نہیں، تھکن کیسی؟ وہ اب جھک کر چولہا جلا رہی تھی۔ اچھا بتائیں، کیا بنانا ہے؟ میں کچھ کروا دوں؟ بریانی تو بنانی ہی ہے، باقی مہتاب بھابھی سے پوچھتی ہوں۔ اور اس پل مہتاب تائی نے کچن کے دروازے سے جھانکا۔ کھانا بنانا اب شروع بھی کر دو مسرت، روز دیر ہو جاتی ہے۔ مسرت چولہا جلاتے فوراً پلٹی۔ جی بھابھی، بس شروع کر رہی ہوں۔ آپ بتائیں، بریانی کا وسیم بیٹا کہہ گیا تھا، ساتھ کیا بناؤں؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ پونچھتے ان کے سامنے جا کر پوچھنے لگی۔ ساتھ ہی مٹر قیمہ بنا دو، کباب بھی تل لینا، اور دوپہر والا اروی گوشت بھی گرم کر لینا۔ آلو کا ایک سالن بھی بنا لو، سلاد رائتا بھی نہ بھولنا۔ جی، اور میٹھے میں دیکھ لو۔ وہ بے نیازی و نخوت سے گویا ہوئیں۔ پڈنگ بنا لوں یا ڈبل روٹی کی کھیر؟ اور ایک استتی نظر اس پہ ڈال کر پلٹ گئی۔ آپ تین ایک ٹائم پہ دیگچے بھر بھر کے آپ تین چار ڈشز بناتی ہیں، مگر رات کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ وہ کلستی بھی تھی اور حیران بھی ہوتی۔ تم خود ہی تو کہتی ہو کہ وہ ہمارا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، پھر حرام میں کہاں برکت ہوتی ہے بیٹا؟ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی، اور کہہ کر وہ پھر سے کٹنگ بورڈ پہ جھک گئی۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی۔ واقعی کیوں یہاں دیگچے کے دیگچے ایک وقت کے کھانے پہ ختم ہو جاتے تھے؟ اس نے تو کبھی اس پہلو پہ سوچا ہی نہیں تھا، اور اماں بھی ان کے ہر ظلم و زیادتی سے آگاہ تھیں، پھر بھی چپ چاپ سہے جاتی تھی۔ ہمارا مال، دل میں ایک کانٹا سا چبھا۔ 11 برس قبل ابا کی ڈیتھ سے پہلے یہ فیکٹریاں، یہ جائیدادیں، بینک بیلنس، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کی پوری بزنس امپائر سب ابا کا تھا۔ اور یہ آغا کریم، یہ راجہ بازار میں کپڑے کی ایک دکان چلاتے تھے۔ غفران چچا ایک معمولی سی کمپنی میں انجینئر بھرتی تھے، اور آرزو کے والد اسد چچا، وہ تو وسیم کی طرح تھے بے روزگار، نکمے نکٹو اور نالائق بھی۔ کیسے ابا کے چہلم کے بعد وہ اپنے اپنے کرائے کے گھر خالی کر کے باری باری ادھر آن بسے۔ یہ آغا ابراہیم کا گھر، آغا ہاؤس، 3 منزلہ عالیشان محل نما کوٹھی تھی۔ نچلی منزل پہ آغا جان کی فیملی نے بسیرا جمایا، بالائی پہ فضا چچی نے، اور سب سے اوپر منزل پہ اسد چچا کی فیملی کا قبضہ تھا۔ وہ چند دن کے لیے آئے تھے، مگر پھر وہ چند دن کبھی ختم نہ ہوئے۔ بات پہ بات جگہ کی کمی کا رویا جاتا، یہاں تک کہ ماسٹر بیڈ روم سے مسرت اور محمل کو نکال کر اس میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ اس وقت چھوٹی تھی، شاید 9-10 برس کی، مگر جیسے جیسے شعور کی منزلیں پار کیں تو اندر ہی اندر لاوا پکتا رہا۔ اب تو عرصہ ہوا اس نے دبنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر کے مردوں کے سامنے تو خیر وہ زبان بند ہی رکھتی، مگر تائی چچیوں سے برابر کا مقابلہ کرتی، اور کزنس تو کسی کھاتے میں نہ تھیں۔ لیکن اس زبان چلانے کے باعث اس پہ سختیاں بڑھتی گئیں۔ وہ محض زبان سے جواب دے سکتی تھی، مگر تائی اماں وغیرہ دوسرے حربے بھی استعمال کرتے۔ جب سے
اس نے اپنے ذاتی جیب خرچ کے لیے ایک دوست کے والد کی اکیڈمی میں ٹیوشنز دینی شروع کی تھی، اس کو گھر واپسی میں دیر ہو جاتی اور نتیجتاً یا قصداً اس کے لیے دوپہر کا کھانا نہ رکھا جاتا۔ ایک دفعہ اماں ایک روٹی اور سالن کے پلیٹ بچا کر کمرے میں لے گئی، مگر تائی مہتاب کی نگاہ پڑ ہی گئی اور گھر میں بھنجال ہی آ گیا۔ وہ باتیں سنائیں مسرت کو، ایسی چوری کے الزامات والقبات سے نوازا کہ مسرت پھر کبھی اس کے لیے کچھ نہ بچا سکی۔ شاید تائی یہ سب اس لیے کرتی تھی تاکہ وہ ٹیوشن چھوڑ دے اور جو 1500 روپیہ اس ٹیوشن سے ملتا ہے وہ اسے نہ ملا کرے، اور ٹیوشن کی اجازت بھی تو کتنی منتوں سے اسے ملی تھی۔ جب سب کے سامنے ہی اس نے پوچھ لیا تو شروع میں تو سب ہی اکڑ گئے، لیکن اس کا فکرہ کہ ٹھیک ہے آج 1 تاریخ ہے، لائیے آغا جان میری پاکٹ منی نکالیے، مگر وہ اتنی ہی ہو جتنی سدرا اور مہرین باجی کو ملتی ہے، کیونکہ اگر مجھے پاکٹ منی نہ ملی تو میں سدرا اور مہرین کے ہر اچھے اور مہنگے جوڑے کو آگ لگا دوں گی۔ اور وہ پہلی دفعہ وہ اتنی جنونی ہو کر بولی تھی کہ مزید 10 منٹ کے بحث کے بعد اسے اجازت مل ہی گئی تھی۔ اور ابھی جو اماں نے یاد دلایا کہ وہ لوگ ان کا مال کھاتے ہیں تو وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ آغا جان اس 20 سالہ لڑکی سے خائف ہیں۔ اگر کبھی جو وہ اپنا حصہ مانگنے کھڑی ہو جائے تو کیا؟ ان کا کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ عدالت کا فیصلہ اپنے حق میں نہ کرا سکیں گے اور انہیں ہر چیز محمل کے حوالے کرنی پڑے گی۔ اور کیا وہ 20 سالہ لڑکی اتنی باہمت ہے کہ وہ ان سب کو، ان شطرنج کے اتنے ماہر اور چال باز کھلاڑیوں کو اپنے انگلیوں پہ نچا سکے؟ جواب ایک زوردار نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی ان کے خلاف اٹھ کر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر کبھی اس کے ہاتھ ان کی کوئی کمزوری لگ جائے، کوئی دکھتی رگ جیسے دبا کر وہ اپنے سارے حساب چکتا کر سکے تو کتنا مزہ آئے گا۔ مگر ایسی کیا دکھتی رگ ہو سکتی تھی ان کی؟ بات سنو، مہتاب تائی نے پھر سے کچن میں جھانکا تو وہ اپنے خیالات کی بہکتی روح سے چونکی۔ فواد کہہ رہا ہے میٹھے میں چاکلیٹ سوفلے ہونا چاہیے۔ یوں کرو، ابھی ساتھ ساتھ شروع کر دو، اور ہاں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصے بعد میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے۔ بہت مان و فخر اور تنبیہ بھرے انداز میں کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ محمل کے ذہن کی بھٹکتی روح اسی ایک نقطے پہ منجمد ہو گئی۔ میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ تو آغا جان اور مہتاب تائی کی کمزوری، دکھتی رگ اور تڑپ کا پتہ سب کچھ فواد ہی تھا۔ اور اگر جو یہ دکھتی رگ اس کی انگلی تلے آ جائے تو؟ محمل، یہ آلو کاٹ دو، میرا خیال ہے آلو انڈے بھی بنا لیتے ہیں، سب شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ سوچ میں گم ان کے قریب آئی اور آلو چھلنے لگی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، کیما مٹر بھی پکنے کے قریب تھا۔ محمل نے شامی تلے، پھر آلو انڈے کا سالن، سلاد، رائتا سب بنا چکی تو مسرت روٹی پکانے لگی۔ فواد کے لیے سوفلے بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا نا؟ جی اماں، آپ فکر ہی نہ کریں، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے شام لان میں فواد کا خود کو چونک کر دیکھنا اور لمحے بھر کو محبود ہونا یاد آیا تھا۔ جو غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھیں وہ محمل کو نہیں دہرانی تھی، اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ذرا دیر کو وہ ہاتھ روک کر مسرت سے نظر بچا کر باہر لاؤنج میں گئیں، جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ آرزو اسی چست لباس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین بھی قریب ہی تھی۔ سدرا 24 برس کی بہت عام شکل کی لڑکی تھی۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے خوب سارا میک اپ اور جولری گھر میں بھی زیب تن کیے رہتی۔
سیاہ بالوں میں گولڈن سٹرکنگ بھی کرا کر رکھی تھی، پھر بھی زیادہ فرق نہ پڑتا تھا۔ 30 سالہ مہرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، کافی چھوٹا، اور بال بے حد گنگریلے۔ وہ سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے یا قد لمبا کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ نقش اس کے سدرا کی نسبت بہتر تھے۔ فضا چچی کی ندا اور سامیہ میں سے ندا بڑی تھی اور سامیہ چھوٹی، مگر سامیہ بے حد لمبے قد کی باعث بڑی لگتی تھی۔ مہرین اس سے اسی باعث خار کھاتی، اور سامیہ بھی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں میں سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی رہتی۔ ندا شکل کی ذرا اچھی تھی، سانولی رنگت پر بڑی بڑی آنکھیں اسے قدرے ممتاز بناتی تھیں، اور طبی آرزو اس کو ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ فواد کے لیے اس کے مقابلے پہ سامیہ کمزور، جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو BA کر کے ہی پڑھائی چھوڑ چکی تھی، جبکہ 22 سالہ سامیہ، 30 سالہ ندا BA کرنے کالج اور 30 سالہ آرزو ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو مر کر پاس ہونے والوں میں سے تھی، اور اس کے یونیورسٹی پہنچ جانے کی بڑی وجہ آغا جان کی سفارشیں تھیں۔ یہ سفارشیں سدرا اور مہرین کے وقت بھی کام آ جاتی، اگرچہ انہیں پڑھنے کا رتی بھر بھی شوق نہ تھا۔ بات سنیں، اس نے بظاہر عجلت میں سب کو مخاطب کیا، رات کے کھانے کے لیے سوفلے بنانا ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ہیلپ کرائے گا؟ نہیں، آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ندا اپنے ناخن پر سے کیوٹیکس کھرچ رہی تھی۔ لمبی سی سامیہ فوراً فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا، اور سدرا بہت انہماک سے اسی وقت ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلیں فائن، وہ واپس کچن میں آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ محمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پہ موجود تھی، جو آغا جان کی سربراہی کرسی کے بالکل سیدھا میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھر رہی تھی۔ میٹھا لے آؤ، کھانا ختم ہوا تو مہتاب تائی نے محمل کو اشارہ کر کے کہا۔ مسرت ابھی جھوٹے برتن اٹھا کر کچن کی طرف گئی تھی۔ میٹھا تو آج نہیں بنا، وہ بہت اطمینان سے بآواز بلند بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے، مگر فواد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ جی مگر آپ کا چاکلیٹ سوفلے نہیں بنا۔ محمل یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائی اماں نے گھر کا بدتمیزی؟ فواد بھائی، آپ یہ کھانے کی ڈشز گنیں، بریانی، مٹر قیمہ، اروی گوشت، آلو کباب، سلاد، رائتا، ذرا گن کر دیکھیں، یہ سب اماں نے اکیلے بنایا ہے۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ بناتی، اور آپ کی ان بہنوں سے کہا بھی کہ فواد بھائی کے لیے سوفلے بنانا ہے، ہیلپ کروا دو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ اب اتنا سب کرنا اور اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دوں گی، یا اگر میری ماں کی تھکن سے بڑھ کر آپ کو اپنا ٹیسٹ عزیز ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں۔ اماں، اماں، اس نے آواز لگائی، اور جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھیں اور مہتاب تائی کچھ سخت سنانے ہی لگی تھی، وہ کہہ کے اٹھا، نہیں نہیں، اٹس اوکے، میں نے خیال نہیں کیا کہ تمہارے ایگزامز ہیں، اور ممی، اس نے ماں کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھا، کچن کا کام صرف محمل اور مسرت چچی کی ذمہ داری نہیں ہے، ان ساری نوابزادیوں کو بھی کہا کریں، ہاتھ تو بٹا سکتی ہیں یہ۔ ہاں تو کرتی تو ہیں، ہاں ٹھیک ہے، آغا جان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے بات ختم کرنا چاہی۔ جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب تائی پہلو بدل کر رہ گئیں، نائمہ چچی زیر لب کچھ بڑبڑائیں، اور تو فضا چچی بھی خاموش سی ہو گئی تھیں، لڑکیاں الگ شرمندہ۔ وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی تھی۔ مسرت کو برتن اٹھاتے پہلے تو علم بھی نہ ہو سکا کہ کیا ہوا ہے، اور جب ہوا تو معافی تلافی کرنے لگیں۔ اندر آ کر محمل کو بھی ڈانٹا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔
فواد کے اٹھنے بعد یقیناً تائی نے بہت سنائی تھی، مگر فواد کے الفاظ کا اثر زائل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی گھر میں ایک مضبوط حیثیت تھی اور پہلی دفعہ کسی مضبوط حیثیت والے نے محمل اور مسرت کی طرفداری کی تھی، سو بہت سی خواتین رات کو کڑتے ہوئے سوئی تھیں۔